یہ ہیں بدلو کی نشریات۔ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو انگیخت میں۔ میں ہوں شاپارہ سلیم امتیاز عالم کے ساتھ بدلو چینل پر۔ آج کے پروگرام کا موضوع ہے شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا 20واں اجلاس۔ افغانستان کا مسئلہ ایجنڈے میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے وہ اراکین کا ایک شراکتی حکومت، دہشت گردی کی روک تھام، انسانی حقوق کی پاسداری اور منشیات کی ترسیل کو روکنے کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ اس کے علاوہ جو ہے شنگھائی کوآپریشن نے طالبان سے جو ہے وہ معاملات کرنے کا مطالبہ کیا ہے اور وزیر اعظم عمران خان کے مطابق طالبان کو تنہا کرنا درست نہیں ہے۔ ان تمام موضوعات پہ گفتگو ہوگی، لیکن آپ کو یاد کروا دوں اگر آپ نے چینل ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پریس نہیں کیا تو پریس کر دیجئے۔ اور آپ کیا کہیں گے شنگھائی کانفرنس پر؟ یہ 20واں اجلاس تھا، لیکن ہوا یہ افغانستان پہ ہے، ٹھیک، اور اس میں ہیڈ آف دی اسٹیٹس اور گورنمنٹ نے اس میں شرکت کرنی تھی، لیکن صدر جی نہیں آئے اس میں، چین کے، اور پیوٹن بھی اس میں نہیں آئے، اچھا، اور نریندر مودی بھی نہیں اس میں آئے۔ البتہ ان کے وزرائے خارجہ آئے، باقی ملکوں کے سربراہان آئے۔ اس میں یہ اجلاس سے پہلے پاکستان میں آئی ایس آئی کے سربراہ نے خطے کی جو ایجنسیز تھیں، سیکرٹ ایجنسیز، ان کا اجلاس کیا تھا اسلام آباد میں، اور ہمارے وزیر خارجہ بھی خطے کے ممالک کے ساتھ رابطے میں تھے۔ ٹھیک ہے، تو عمران خان کی تقریر اس میں ایک طرح سمجھ لیں کہ بڑی اہم تقریر تھی۔ اس میں ایرانی صدر کی تقریر بڑی اہم تھی، اور وہاں پہ البتہ جے شنکر ہندوستان کے وزیر خارجہ وہاں پہ آئے ہیں، جن کی چینی وزیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے۔ ٹھیک، یہ اجلاس بڑا اہم ہے خطے کے ممالک سے۔ اچھا، اس میں بات تقریباً وہی ہوئی ہے جو انٹرنیشنل کمیونٹی کہہ رہی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ رہے ہیں جی یہ حکومت انکلوسیو ہونی چاہیے، اس میں اور لوگوں کو شامل کریں۔ یہ ساری آپ نے پرانی طالبان کی پرانی حکومت جو ہے وہی ہائٹ سارے اکٹھے کر دیے ہیں، اور اس میں بھی سنا خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جو ماڈریٹ تھے، جو عالمی برادری کے ساتھ کام مل کے کرنا چاہ رہے تھے، انہیں سائڈ لائن کر دیا ہے، جیسے ملا برادر وغیرہ کو۔ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ انکلوسیو حکومت ہو، اس میں آپ باقی قومیتوں کو، لسانی گروہوں کو شامل کریں، نمائندگی دیں، اور ایرانی کہہ رہے ہیں کہ ہزاراز کو بھی جگہ دیں، اور پھر اوپر سے یہ ہے کہ سارے ملکوں کو دہشت گردی کے حوالے سے سخت کنسرن ہے۔ ٹھیک ہے، چین کو غرض ہے، بڑا تشویش ہے، یہ جو ایسٹرن ترکمانستان کی جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے، ازبکستان کو، ازبکوں کے حوالے سے جو ٹیررسٹ آرگنائزیشن ہے اس کے حوالے سے تشویش ہے، اور روس کو اوور آل تشویش ہے کہ یہاں سے منشیات بھی آئیں گی اور دہشت گردی بھی ایکسپورٹ ہوگی۔ بڑی مشکل سے چین نے روس نے چیچنیا میں کنٹرول حاصل کیا ہے۔ تو پھر یہ کہ یہ بھی ہے معاملہ کہ مہاجرین کی بڑی تعداد آئے گی، تو فوکس ان کا بنیادی ان کنسرن پہ تھا جو عالمی انٹرنیشنل کمیونٹی کے بھی ہے۔ امریکہ بھی چاہتا ہے کہ دہشت گردی کے لیے استعمال نہ ہو، اور دوحہ معاہدے میں بھی یہ لکھا ہے کہ طالبان روکیں گے۔ یہ بھی ہے کہ پاپی جو ہے، یعنی منشیات کی جو تجارت ہے افیون کی، وہ نہ ہو۔ اور پھر یہ کہ مہاجرین کا مسئلہ ہے، یورپ پریشان ہے اس وقت، جو دنیا بھر میں مہاجر جا رہے ہیں ان میں افغانوں کا نمبر 1 ہو گیا، نمبر 1 پر آ گیا، اور وہ نہیں افورڈ کر سکتے مزید اکاموڈیٹ کرنا۔ اب وہ پاکستان، ترکمانستان، ازبکستان، ایران جیسے ملکوں سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ مزید ہم افغان مہاجرین کو ڈالا لیں، جائے، اور کوئی 30-35 لاکھ افغان مہاجر ہیں جو ہوئے ہیں، یعنی انٹرنلی ڈسپلیس پرسن کہا جا رہا ہے۔ اوپر سے وہاں پہ بہت خوفناک قسم کا ڈراؤٹ ہے، اور آدھی سے زیادہ آبادی جو ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے ہے، اور تقریباً آدھی آبادی کو، بلکہ 47% کو 2 وقت کی روٹی میسر نہیں ہے اگر انٹرنیشنل ایڈ ایجنسیز نہ دیں۔ تو یہ باسکٹ کیس ہے، اور باسکٹ کیس بھی کیسا ہے؟ بڑا خوفناک باسکٹ کیس ہے، جہاں دہشت گردی کا مسئلہ بھی آئے گا، جہاں پہ یہ منشیات کا معاملہ بھی آئے گا، اور جہاں پہ یہ انسانی حقوق کا معاملہ بھی آئے گا۔ تو یہ بڑا کافی ایک طرح سے لیکن اس میں ان ممالک کا اصرار یہ ہے کہ اس ڈیزاسٹر کو روکا جائے۔ سلوشن کیا دے رہے ہیں اس ڈیزاسٹر کو؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ بھلے آپ ابھی نہ مانیں عبوری حکومت کو، لیکن ان کی امداد نہ روکیں، انسانی ہمدردی کی بنیاد پہ دوائی چاہیے، خوراک چاہیے، انہیں اسکول چاہیے، ڈسپینسری چاہیے، تو
تو یہ کام یہ مدد ہونی چاہیے. لہذا کوئی 1.2 ارب ڈالر UN کی اپیل پہ جمع ہو بھی گئے ہیں, جس میں امریکہ نے بھی حصہ ڈالا ہے. 60 ملین ڈالر امریکہ نے بھی ڈالا ہے, 30 ملین ڈالر چینیوں نے بھی ڈالا ہے. اب پاکستان ایک ذریعہ بن گیا ہے, کنڈوٹ راستہ بن گیا ہے. انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں جیسے بچوں کے حوالے سے تنظیم ہے, یا فوڈ آرگنائزیشن ہے UN کی, اس کے حوالے سے, یا مہاجرین کی, وہ پاکستان کے ذریعے اور PIA اس میں انوالو کر لیا گیا ہے. اور انہوں نے ایک بنا لیا ہے ویریس جو ہوائی اڈوں کے ساتھ لنک, اور یہ سپلائی ہم جو آئے گی باہر سے امداد وہ یہاں سے جائے گی. ڈائریکٹ کیوں نہیں جا رہی؟ کیا ایئرپورٹ فنکشن نہیں وہاں پر؟ نہیں, وہ اس میں بھی مینجمنٹ کے ایشوز ہیں, اس میں پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان کو بھی بڑا تشویش ہے. ابھی آپ دیکھیں کل بھی 2 دہشت گرد مارے گئے, پرسوں جو تھے اور کچھ 2 دن پہلے 7 ہمارے FC کے نوجوان شہید ہوئے ہیں, 5 دہشت گرد بھی مارے گئے. تو تحریک طالبان پاکستان رکی نہیں ہے. انہیں اگر روکا گیا ہے تو وہ رکے نہیں ہیں. اور اوپر سے ہم ابھی سے شروع ہو گئے ہیں کہ جی ہم تیار ہیں معافی نامہ دینے کے لیے. وہ اگر آ جائیں وہ کہاں سے بدلیں گے؟ تحریک طالبان پاکستان کے ڈائی ہارڈ جو دہشت گرد ہیں وہ نہیں بدلیں گے. وہ آ جائیں گے واپس, اگر آپ لیں گے آپ کو پارڈن بھی کر دیں گے, آپ پھر شروع ہو جائیں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اپنے قبائلی علاقوں کو اس سے بچانا چاہیے, اس افریط سے تحریک طالبان پاکستان کے. مجھے چیز بتائیے گا, تھوڑا سا واپس میں جاؤں گی. آپ نے کہا پاکستان فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے اس وقت امداد وہاں پہنچانے کے لیے. میرا سوال ہے کہ پاکستان ہی کیوں فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے, باقی ممالک کیوں نہیں آگے آ رہے؟ باقی دیکھیں نا, پاکستان زیادہ لاجسٹکلی اسپیکنگ زیادہ قریب ہے, ہمارا بارڈر بہت لمبا ہے. اب چمن کے بارڈر کی طرف سے بھی کر سکتے ہیں, طورخم کی طرف سے بھی. لیکن UN کو یہ نہیں چاہیے تھا کہ وہ اس قسم کے انتظامات کرے کہ ڈائریکٹ افغانستان میں جو امداد ہے پہنچے؟ ابھی وہاں پہ مسئلہ ہے, وہاں پہ جیسے ایئرپورٹس کی جو ہے نا ابھی انتظامات کا بھی معاملہ ہے, اور دوسرا ہینڈلنگ کا معاملہ بھی, کیونکہ ایئرپورٹ جو تھے وہ فنکشنل تھی, ناٹ رانگ. پہلے تھے اب نہیں ہیں, تو لہذا اسی لیے یہ ہو رہا ہے, ورنہ ڈائریکٹ بھی جائیں گی. اچھا, دوسرا میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ نے کہا کہ چین اور انڈیا کے سربراہان جو تھے شنگھائی کانفرنس میں شامل نہیں ہوئے. ڈز اٹ انڈیکیٹ اینی تھنگ؟ یہ بڑا امپورٹنٹ اجلاس ہے, کیونکہ اب دیکھیں نا ان کے مقابلے میں یہ ہو رہا ہے کہ ابھی آسٹریلیا, UK, US ان 3 ممالک نے ایک محاذ بنایا ہے جس کا اعلان کر دیا ہے صدر بائیڈن نے اور بورس نے, اور مورس نے آسٹریلیا کے. 65 بلین ڈالر کا کانٹریکٹ تھا فرانسیسیوں کے ساتھ, آسٹریلیا کے ساتھ آبدوزیں فراہم کرنے کا. ٹھیک ہے, امریکہ نے وہ اچک لیا ہے. اب فرانس بہت چیخ رہا ہے کہ یہ تو اتحادیوں میں ایسا نہیں ہوتا, اور انہوں نے بڑا سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. اب وہ جو ہوں گی 8 آبدوزیں ہوں گی جو نیوکلیئر توانائی سے چلے گی, اور وہ اب ان سے میزائل بھی مانگ رہے ہیں. اچھا, ٹوما ہاک میزائل مانگ رہے ہیں. اب آسٹریلیا میں نیوکلیئر ویپن کے خلاف بڑا ہنگامہ ہے. آسٹریلیا میں بھی اس پہ بڑا شور اٹھ رہا ہے. نیوزی لینڈ نے کہہ دیا کہ آسٹریلیا کی آبدوزیں جو ہیں جو نیوکلیئر انرجی پہ چلیں گی وہ ہمارے سمندر کے علاقے میں نہیں آ سکتی. ایک طرح سے دراڑ پڑ گئی ہے. یورپین یونین بھی آسیان کے ساتھ مل کر ایشیا پیسفک ریجن میں چین کے خلاف ایک محاذ بنانے میں انٹرسٹڈ ہے. لیکن ان کے انٹرسٹ میں اور امریکہ کے انٹرسٹ میں فرق ہے. وہ کیسے؟ یہ لگتا ہے کہ یہ محاذ ٹوٹ جائے گا, کیونکہ یورپین یونین نے چائنا کے ساتھ پہلے ہی آزاد تجارت کا معاہدہ کیا ہے, اور ایشیا پیسفک کا جو اکنامک فورم ہے اس میں اب چائنیز اس کے رکن ہیں, اور چائنیز کہہ رہے ہیں کہ یہ معاہدہ ہونا چاہیے ایشیا پیسفک کے ممالک میں تجارت کا. اگر وہ معاہدہ ہو جاتا ہے تو بائیڈن کی تمام جو کوشش ہے کہ چین کے خلاف محاذ کرنا ہے, بنانا ہے, وہ تو بالکل ناکام ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اور یورپی ممالک جو ہیں ان کے چین سے اپنے براہ راست بڑے مفادات ہیں, جیسے جرمنی کے ہیں, جیسے اب فرانس بھی مجبور ہوگا چین کے ساتھ معاملات کرنے پہ. اس کے بعد یہ جو ان کی 65 ارب ڈالر کی جو ڈیل ختم ہوئی ہے. تو اس میں ایک اور بڑا اہم بات آئی ہے کہ چینیوں نے آفر کی ہے, وہاں پہ زیر بحث آیا ہے کہ جو اکنامک کوریڈور ہے سی پیک کی جو بات ہے کہ پشاور سے جلال آباد سے کابل, اور پھر وہاں سے آگے تک قندھار تک یہ ایک موٹر وے یا ٹرین یا ریلوے لائن بچھائی جائے گی, موٹر وے بنیں گے. اور یہ کہ قندھار کو جو ہماری جو پورٹ ہے بلوچستان میں اسے جوڑ دیا جائے گا
افغانستان کے ساتھ. افغانستان لینڈ لاک کنٹری ہے تو وہ سیدھا یہ جو ہماری بندرگاہ ہے بلوچستان میں گوادر اس کے ساتھ لنک کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو یہ تو خوشائند بات ہے. ابھی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا کہ یہ جو تانبے کے سب سے دوسرے نمبر پہ بڑے ذخائر قندوز میں برآمد ہوئے ہیں, جس میں چینی بڑے عرصے سے کام کر رہے تھے. وہ اب کام رکا ہوا تھا, وہ لگتا ہے کہ چینی دوبارہ وہ کام شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن افغانستان کو تو فوراً پیسے چاہیے. ان کے یہاں دفتروں میں تنخواہیں نہیں ہیں, لوگ دفتر آنا بند ہو گئے ہیں, ڈاکٹرز نے اسپتال جانا بند کر دیا ہے, کئی مہینے سے تنخواہیں نہیں ہیں. ویری انٹرسٹنگ سچویشن ہے. مطلب امریکہ اتنے عرصے سے وہاں پر فنکشنلٹی لے کے چل رہا تھا, اور جب اس نے اپنا ایگزٹ کا پلان کیا تھا تو اس نے ایسا کوئی سلسلہ نہیں بنایا کہ افغانی جو ہیں وہ سیلف سفیشینٹ ہو کے اپنا ملک رن کر سکتے. نہیں, سیلف سفیشینٹ کیا, دیکھیں نا, کل $1 بلین کی ان کی ایکسپورٹ ہے, وہ بھی کبھی ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی. اور حکومت کا اور ریاست کا خرچہ کو تقریباً $10 ارب ہے. وہ نہ چین دے سکتا ہے, نہ پاکستان دے سکتا ہے, نہ وہ روس دے سکتا ہے. وہ تو امریکہ اور یورپین یونین مل کے دے سکتے ہیں, وہ تو ورلڈ بینک IMF دے سکتا ہے. تو لہذا یہ جو معاملہ ہے نا, اور یہ پھر اوپر سے ان پہ بندشیں ہیں. بالکل یہ بندشیں رہیں. اب بڑا دیکھو دلچسپ بات ہے کہ جو اقوام متحدہ کا جو ریفیوجیز کے حوالے سے بڑا افسر ہے, وہ اب گیا ہے کابل میں, تو اس کی ملاقات اس شخص سے ہوئی ہے جو ان کی وہ لسٹ پہ ہے, بلیک لسٹ پہ ہے, جس کے سر پہ پیسے لگے ہوئے. تو طالبان نے بھی رج کے ایسے لوگوں کو وزارتیں دی ہیں اور آگے رکھے ہیں جو ان کی جو ڈائی ہارڈ کنزرویٹو کانسٹیٹنسی ہے, جو اس کی نمائندگی کرتے ہیں. کیونکہ انہوں نے تو دنیا کے کہنے پہ وزارتیں نہیں تقسیم کرنی تھی, لیکن کہا ہے عبوری حکومت. ہاؤ کم جو ہے طالبان پر حکومت چلانے کو پیسہ نہیں, لیکن اس کے باوجود وہ اپنی منمانی کری چلی جا رہے ہیں. ان کو کون سپورٹ کر رہا ہے بیک اینڈ پہ؟ اصل میں وہ دیکھیں نا, جہاد کے ابھی تک وہ اس میں نشے میں ہیں. لیکن ایک فوجی فتح بغیر لڑے انہوں نے حاصل کر لی, ان کے مقابلے میں کھڑے ہی ہوا, وہ تو انٹر ہو گئے, پچھلی حکومت کلیپس کر گئی. اچھا, اب وہ جو سارا سسٹم ہے وہ ایسا آ گیا ہے کہ 20 سال میں افغانستان میں اتنی بڑی تبدیلیاں آئی ہیں کہ انہیں ماہرین ہی چلا سکتے ہیں, پڑھے لکھے لوگ چلا سکتے ہیں, اب پیشہ ور لوگ چلا سکتے ہیں. اب ان کے پاس, طالبان کے پاس وہ ہے نہیں. وہاں انہوں نے سارے بٹھا دیے ملا لوگ یا جہادی لڑکے نوجوان بٹھا دیے, وہ کیا چلائیں گے اس سے. تو لہذا وہ اگر افغانستان ورنہ کلیپس ہو جائے گا. اور یہ کہ یہ آپ دیکھیں گی کہ اگر یہ طالبان نے ایڈجسٹ نہ کیا انٹرنیشنل ڈیمانڈس کے ساتھ, تو افغانستان بہت برے حالات بنیں گے, اور بڑا دنیا خوفزدہ ہو رہی ہے اور بڑے لوگ پریشان ہیں کہ افغانستان میں بڑا انسانی المیہ ہو جائے گا. لاکھوں لوگ بھوک سے مر سکتے ہیں اور 10 لاکھ لوگ ملک سے بھاگ پڑیں گے. آپ کہاں تک روکیں گے تورخم پہ, یا ایرانی کیسے روکیں گے؟ ایرانیوں کو اپنی تشویش ہے. تو یہ جو اب دنیا جو ہے نا, امریکہ اور ان کا فوکس اب چائنا کے خلاف ہے. وہ دیکھیں ڈیم کے بھی افغانستان میں کیا ہوتا ہے, لہذا یہ زیادہ نخرہ دکھائیں گے. اور پاکستان بھی کہہ رہا ہے کہ جی نہیں, ان کے ساتھ بات کریں, ان سے معاملہ چلائیں. وہ کچھ زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہے. انہوں نے طریقہ ڈھونڈ لیا ہے کہ ٹھیک ہے, ہم آن دا ہورائزن ہمیں کہیں نظر آیا, مانیٹر ہم کر رہے ہیں, جہاں ہمیں نظر آئیں گے ٹیررسٹ کو ہم انہیں ماریں گے. طالبان ان کا کیا کر لیں گے؟ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے, کیونکہ آن گراؤنڈ تو ہوں گے نہیں. تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ افغانستان دہشت گرد ملک قرار نہ دے دیا جائے. اور یہ جو اچھی بات کی ہے کہ وہاں پہ ابھی جلدی نہیں ہے, ابھی ہم قبول افغان حکومت کو تسلیم نہیں کر رہے. میرا خیال نہیں کرنا چاہیے. افغانستان کے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے, انہیں انگیج بھی کرنا چاہیے. لیکن اگر پاکستان نے تنہا یہ جو پش کر رہا ہے, اس میں پاکستان واحد ملک ہے جو پش کر رہا ہے اس بات کو. شاید قطر بھی کچھ کر رہا ہے, لیکن زیادہ تر پاکستان کہہ رہا ہے کہ جی ان کے ساتھ معاملات آپ کریں, انہیں آپ ریکگنائز بھی کریں. سب امپلائڈلی کہہ رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنا زیادہ وکیل بننے کی ضرورت بھی نہیں ہے, کیونکہ ہمارے بڑے کنسرن ہیں. اس بیانی کو اختیار کرنے کی کیا وجہ آپ کو لگتی ہے؟ اس بیانی کو دیکھو نا, ایک تو بیانیہ یہ ہے نا کہ پاکستان میں مصیبت پڑے گی, مہاجر آئیں گے. وہ تو آ ہی گئے ہیں, اگر افغانستان میں نہیں, ابھی تو نہیں آ گئے, ابھی آئیں گے, آ رہے ہیں, تھوڑے تھوڑے آ رہے ہیں, لیکن بہت شروع تو ہو گیا معاملہ نا. اب جو ہی ونٹر آئے گی تو وہاں تو کھانے میں کچھ ہوگا نہیں. تو لہذا ایک بہت بڑا ریلا آئے گا. پہلے ہی 30 لاکھ افغان مہاجر یہاں پہ آئے, یہیں پہ وہ آدھے شہری ہو گئے ہیں, باقی وہ ڈبل پاسپورٹ ہے, پاکستان کا بھی افغانستان کا بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک پاکستان دوبارہ کہیں یہ نہ ہو, طالبان کی جو تنگ نظری ہے یا ان کی سخت گیری ہے یا جو ان کی ٹف پوزیشن لے رہے ہیں,
اس کے باعث وہ انہوں نے خالی خلی اعلان کیے ان کے سیاسی دفتر کے لوگوں نے، عورتوں کو ہم دیں گے مقام، ابھی کہہ دیا، ابھی نکالنے کے آرڈر کر دیے ہیں، انکلوسیو گورنمنٹ ہوگی، وہ نہیں کیا، اور لوگوں کو بھی شامل کریں گے جو باقی قومیتیں ہیں، تاجک ہیں، ازبک ہیں، ایک آدھ آدمی لیا ہے. تو اس پر کافی لیدیں ہو رہی ہے دنیا میں، انسانی حقوق کے حوالے سے بھی ہوگی. پھر یہ جو اتنا بڑا پیرافرنلیا چھوڑ گیا ہے ریاست بنا کر امریکہ، نیشن بلڈنگ انہوں نے کی تھی، اب وہ اسے چلائے بغیر افغانستان چلتا نہیں ہے، اس کے لیے پیسے چاہیے. صحیح. اور اب اس میں یہ جو بلنگٹن نے بیان دیا ہے ہاؤس آف ریپرزینٹیوز میں، اور وہاں پہ جو کانگریس مین نے جو پاکستان کے حوالے سے تشویش ظاہر کی ہے، اس پہ پھر پاکستان کے فارن آفس نے بھی رد عمل کا اظہار کیا ہے. انہوں نے کیا کچھ معاملات پہ انہوں نے ہمارا سے تعاون کیا، بہت سے معاملات میں نہیں کیا، طالبان کے ساتھ ان کے لنکس تھے وغیرہ وغیرہ، اور ہم پاکستان کے بارے میں کیا ہمارا رویہ ہوگا اس کے بارے میں آئندہ چند دنوں میں طے کریں گے. پاکستان پہ بھی وہ طے کرنے جا رہے ہیں کوئی نئی پالیسی، پاکستان پہ دباؤ رکھیں گے. میرا خیال ہے کہ پاکستان کو وہ یہ جو گرے لسٹ ہے فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس کی، ہم اس میں سے نکلنے نہیں جا رہے. آئی ایم ایف کی شرائط بھی ہمیں سخت درپیش آئیں گی، اور وہ پاکستان کو ساتھ اس کے باوجود بھی رکھنا چاہیں گے کہ جو افغانستان کے حوالے سے ان کے کنسرنز ہیں، اس میں وہ پاکستان کا جو اثر و رسوخ ہے طالبان پہ اسے استعمال کر سکیں. اوکے. تو یہ بڑی ایک مشکل ہوگی اور ٹائٹ روپ واکنگ ہوگی. پاکستان کا اثر و رسوخ طالبان پہ جو ہے پاکستان کو کسی ذرا ہاٹ واٹرز میں لے کر آتا ہے بات انٹرنیشنلی؟ لے آتا ہے کیونکہ ہم نے بہت زیادہ شو بھی کر دیا ہے کہ ہم بہت زیادہ طالبان کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم نے کافی ایگزیبیشن کی، اس کی ضرورت نہیں چھوڑنا چاہتے، دنیا پہلی جانتی تھی، آپ کو اتنا کہنے کی کیا ضرورت تھی. بڑے ہائی پروفائل آپ نے وزٹ کیے، ظاہر کیا دنیا کو کہ ہمارا بڑا ہولڈ ہے، یہ اثر ہے. اب طالبان میں تو وہ تو اپنی اندرونی سیاست کی تابع ہے جو بڑی کٹر پن کی ہے، جس میں لچک نہیں ہے. تو اس میں پاکستان کے لیے مشکل بن جائے گی، بن سکتی ہے، لائبلٹیز بن سکتی ہے. مجھے ڈر یہ ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ یہ بات چیت بگڑ جائے، اوکے، اور پھر یہ ہے کہ طالبان تنہا رہ جائیں. اور یہ کہ دنیا کیوں طالبان کو، ایک اور مسئلہ ہے نا، انسانی ہمدردی اپنی جگہ ہے، لیکن وہ طالبان کو کیوں مستحکم کریں گے؟ وہ دنیا ڈرتی ہے کہ یہ تو ان کے تعلقات القاعدہ کے ساتھ بھی ہیں اور تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ بھی ہے. تو طالبان کو بڑا کلیئرلی کلین ہو کے سامنے آنا پڑے گا. ایسے جو نا زبانی جمع خرچ کو دنیا نہیں. آپ کو کیا لگ رہا ہے آر دے ولنگ ٹو ڈو دیٹ؟ انہوں نے ظاہر کیا تھا، لیکن اس پہ ابھی تک جو چینجز آپ بتا رہے ہیں نظر آ رہا ہے اس میں تو وہ ابھی تک انہوں نے کوئی اس کا کوئی ثبوت نہیں دیا، سوائے اس کے کہ انہوں نے غیر ملکیوں کو اور افغان جن کے پاس ویزے تھے انہیں جانے دیا ہے، جانے دے رہے ہیں. یہ اچھا انہوں نے کیا، ایک طرح کا اعتماد بنا، اور امریکہ کو بھی ان سے ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، یورپ کو بھی ڈیل کرنا پڑ رہا ہے، اور انٹرنیشنل ایجنسیز، یو این نے بڑا اچھا رول اس میں لیا ہے کہ وہ انسانی نقطہ نظر سے افغانستان کو نظر انداز نہیں کر رہا ہے. لیکن اس میں بھی تبھی ہوگا کہ طالبان فیسیلیٹیٹ کرے. وہاں پہ یونیسیف کی تنظیم ہونی چاہیے، وہاں WHO ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن جو ہے اس کی ہو، جو فوڈ کے حوالے سے ہے وہ ہو، پھر ریفیوجیز کے حوالے سے. تو انٹرنیشنل ایجنسیز وہاں کام کر رہی تھی، ان کا سیٹ اپ موجود ہے. وہ اپنے اسٹاف کے ذریعے کام کرنا چاہیں گے، وہ یہ نہیں کریں گے کہ تھیلے طالبان کے حوالے کر دیں. وہ کہیں گے نہیں ہم خود کریں گے. اچھا، اب اس میں طالبان کتنا کوآپریٹ کرتے ہیں ابھی تک یہ کلیئر نہیں ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ابھی ایک اور اہم جو اجلاس ہونے جا رہا ہے وہ ہے 4 بڑوں کی میٹنگ کا. بالکل ٹھیک ہے. وہ ہے کوآڈ. اوکے. یہ ایک محاذ بنا ہے انڈو پیسیفک علاقے کے لیے، جس میں امریکہ ہے، آسٹریلیا ہے، جس میں جاپان ہے، چین ہے، جس میں آسٹریلیا، چین، فرانس. نہیں چین کہاں سے، چین کے خلاف تو ہے، اور اس میں ہندوستان ہے. تو لہذا پرائم منسٹر مودی جا رہے ہیں، اور آسٹریلیا کے وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں واشنگٹن، اور جاپان کے وزیر اعظم بھی جا رہے ہیں، اور امریکی صدر سے ان کی میٹنگ ہونی ہے. اس میں بنیادی طور پر چین کے حوالے سے وہ اپنی بڑی حکمت عملی طے کرنے جا رہے ہیں.
اچھا، مطلب ایک نئی سر جنگ باقاعدہ فارملائز اس کا بائیڈن نے آغاز کر دیا تھا. ابھی امریکہ جو ہے اس کا جو پھیلاوا تھا افغانستان میں وہ سمٹا نہیں اور وہ دوسری طرف اسٹارٹ کرنے لگے ہیں. وہ اکنامک مسئلہ ہے, اوکے، وہ عالمی منڈی کا معاملہ ہے. اب دیکھیں نا, آسٹریلیا کا بھی چائنا مین ٹریڈنگ پارٹنر ہے. ٹھیک ہے. آسٹریلیا افورڈ ہی نہیں کر سکتا کہ چین کے ساتھ ان کی تجارت ختم ہو, خراب ہو. ٹھیک ہے. ان کی یونیورسٹیاں بند ہو جائیں اگر چینی طالب علم وہاں سے نکل جائے. ٹھیک ہے. امریکہ کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے چائنا. ہندوستان کا سب سے بڑا ٹریڈ پارٹنر ہے چائنا. جاپان کا شاید نمبر 1 نہیں ہے لیکن ون آف دا مین ٹریڈ پارٹنرز ہے. اور جاپنیز کی بے شمار ایکسپورٹ چائنا کو جاتی ہے. تو لہٰذا یہ ملک افورڈ نہیں کر سکتے. یہ انٹرنیشنل سسٹم ایسا بن گیا ہے جس میں سارے ایک دوسرے پہ ڈپینڈنٹ ہیں. اوکے, تو پھر یہ انٹرنیشنل سپلائی چینز ہیں جو باہم بیچ میں سے توڑی نہیں جا سکتی. نہیں توڑ جا سکتی. تو لہٰذا لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ بھئی 20 سال کے بعد امریکہ پھر نہ پچھتائے جو چین کے بارے میں جو وہ جارحانہ پالیسی اختیار کر رہا ہے. کیونکہ پچھلے 40 سال میں جو گلوبلائزیشن ہوئی ہے, جو اکنامک پروگریس ہوئی ہے, اس میں چین اور امریکہ کے باہم تعاون بڑا ایک اہم فیکٹر تھا. صحیح ہے. 40 سال میں جو یہ ساری گلوبلائزیشن ہوئی اور جو ساری دنیا میں ویسے ڈونٹ یو تھنک آپ کے خیال میں امریکہ کو اندازہ نہیں ہوگا کہ چائنا اتنی تیزی سے اکنامکلی آگے آ جائے گا؟ یہی تو ڈر ہے کہ جی چائنا جو ہے نا اگلے 10 سے 20 سال میں چائنا نمبر 1 اکنامک پاور ہوگا. کچھ اعتبار سے وہ ہو چکا ہے. اور چائنا نے جدید ٹیکنالوجیز میں, سائنسز میں اور انفارمیشن میں اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس وغیرہ میں بھی وہ اب امریکہ سے آگے نکل گیا ہے. تو لہذا چائنا جو ہے وہ اس کے ساتھ امریکہ کی یہ جو ایک نئی سر جنگ کرنے کا معاملہ, اس لیے چینی کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا جو امریکی کر رہے ہیں یہ کولڈ وار مینٹیلٹی ہے. اور اس پہ وہ بہت سخت رد عمل کا انہوں نے اظہار کیا ہے. یہ جو امریکہ اور آسٹریلیا اور UK میں, برطانیہ میں جو معاہدہ ہوا ہے اس پہ انہوں نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے. تو لہذا اب یہ ہوگا کہ دنیا میں ایک نئی پولرائزیشن آ رہی ہے. اگر ویسے جاننا چاہتی ہوں, میں بتائیں کہ آپ کے خیال میں اگر امریکہ یہ کولڈ وار جو مینٹیلٹی ہے اس کو ایکٹیویٹ کرتا ہے تو پاکستان جو کس کا ساتھ دے گا, چائنا کا یا ماہر کا؟ نہیں, پاکستان میں تو راستہ ہی نہیں ہے. کیونکہ دیکھیں نا, ہندوستان اور امریکہ کے تعلقات بہت اسٹریٹجک ہونے جا رہے ہیں. یہ ممکن ہے آپ دیکھیے کہ شاید وہ اب کاغذ پہ رہ گیا ہے نان نیٹو اسٹریٹجک الائی والا جو اسٹیٹس انہوں نے دیا ہوا تھا پاکستان کو. میرا خیال ہے وہ اگر کاغذ پہ رہا تو اس کی وہ مشکل رہے گا, وہ ختم کر دیں گے. نہ بھی ختم کیا, کاغذ پہ رہے گا تب بھی کوئی وہ خاص اہمیت اس سے نہیں ملے گی. اب وہ پاکستان کو ٹائٹ کرنا چاہیں گے امریکی, اور پاکستان کے پاس راستہ نہیں ہے کہ وہ پاکستان امریکہ کے ساتھ پھڈا نہ لے. ٹھیک ہے, لیکن یہ ہے کہ پاکستان کو بہت زیادہ امید بھی نہ رکھے. زیادہ تر ہمیں چین کے ساتھ دھندا کرنا پڑے گا, روس کے ساتھ, ایران کے ساتھ. یہ ایک نیا پورا ریجنل الائنمنٹ بننے جا رہا ہے. لیکن ڈونٹ یو تھنک اگر جیسے چائنا آپ کہہ رہے ہیں اکنامکلی آگے آ رہا ہے, نمبر 1 سپر پاور بن رہا ہے, اور اگر یہ کنسولیڈیٹ کر لے نا ہندوستان کو بھی پاکستان سے بات کرنی پڑے گی. دیٹس اے پوائنٹ. تو کیونکہ اگر سینٹرل ایشیا انڈیا میں جانا ہے تو پاکستان کے ذریعے جا سکتے ہیں نا, اور افغانستان کے ذریعے جا سکتے ہیں. تو لہذا اب ہندوستان کا افغانستان سے بالکل ان کا اثر و رسوخ اڑ گیا ہے, ہوا میں تحلیل ہو گیا ہے. اب وہ جو بلوچ جو تھے وہ بھی وہاں سے بھاگنے میں مجبور ہوئے ہیں, جو نیشنلسٹ تھے, ملیٹنٹ سے. اب میں سمجھتا ہوں کہ وقت آ گیا کہ آپ بلوچوں سے بات بھی کر لیں. اگر آپ TTP سے کہہ رہے ہیں کہ معافی, تو آپ کیوں نہیں اعلان کرتے کہ بلوچوں کو معافی, آپ معافی کا اعلان کر دیں. کیونکہ اب وہاں پہ بلوچ وہاں سے آپریٹ نہیں کر سکتے. حالانکہ وہاں بلوچ ہیں افغانستان میں, اور ان کے قبائل ہیں جو لوگ یہاں سے گئے ہوئے ہیں وہاں پہ پناہ لینے کے لیے, جہاں سے وہ آپریٹ کر رہے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا نیشنل ایکشن پلان میں تھا کہ بلوچوں کے ساتھ ہمیں سیاسی معاملات کرنے ہیں, تو کیوں نہ آپ بلوچوں کے لیے بھی ایک عام معافی کا اعلان کر دیں کہ آئیے جی ہم آپ سے بات کرتے ہیں, جو ہتھیار ڈالنے کے تیار ہیں اور جو آئین کو مانتے ہیں. یہ ایک اچھا موقع ہوگا. میں سمجھتا ہوں TTP کی بجائے بلوچوں کو آفر کرنی چاہیے. ہمیں بلوچستان کو کسی بھی خلف شار سے بچانے کی کوشش کرنی چاہیے, اور ابھی ٹائم ہے کہ آپ بلوچوں کو بھی آفر دے سکیں اور انہیں لا سکیں مین اسٹریم میں. تو پاکستان کو جو ہے یہ خوش فہمی دور کر دینی چاہیے کہ کسی طریقے سے ہم امریکہ کو ہندوستان سے ذرا دور کر دیں گے, کیونکہ اب ہندوستان اور امریکہ میں بہت قریبی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بن گئی. ہاں البتہ انڈینز جو ہیں وہ کوئی امریکہ کے کٹ پتلی بننے نہیں جا رہے ہیں. وہ امریکہ سے پورا فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں چین کے خلاف, اور اپنا دنیا کی تجارت میں اور منڈی میں اپنا حصہ چاہیں گے, فائدہ لینا چاہیں گے. اور دوسری طرف وہ اپنے چین کے ساتھ بھی تعلقات کو, تجارتی تعلقات میرے خیال ختم نہیں کرنے جا رہے ہیں, ابھی تک تو نہیں کیا.
البتہ ان کا بارڈر ڈسپیوٹ بہت بڑھ گیا ہے، اور جس پہ ابھی بات ہوئی ہے جے شنکر میں اور چینی وزیر خارجہ میں کہ ہمیں اس پہ میٹنگ کرنی چاہیے، اس مسئلے کو ایڈریس کرنا چاہیے۔ لیکن یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا اٹھ کر چائنا کے ساتھ کچھ جنگی تصادم کی طرف چلا جائے، حالانکہ ان کی فوج کا بڑا حصہ اب چینی بارڈر پہ لگ لیکن گیا ڈونٹ یو تھنک جنگی تصادم جو ہے وہ اکنامیکلی اب ہوتے ہیں، نہ کہ آپ بارڈر پہ جا کے کریں، بہتر تو یہی ہے، اور یہی طرح سے جو ہے مینیپولیشن بھی ہوتی ہے۔ سو اس حوالے سے جو ہے وہ آپ جیسے خود بھی کہہ رہے ہیں کہ پاکستان، چائنا، روس وغیرہ اپنا ایک بلاک بنا رہے ہیں۔ کوشش کرنی چاہیے چین کو بھی، پاکستان کو، انڈیا کے، کہ ہمارے جو بائیلیٹرل ڈسپیوٹس ہیں اس کے لیے ہمیں راستے میں نہ آنے دیں علاقائی تعاون کے لیے۔ کیوں نہ چین کی اور انڈیا کی تجارت چلتی رہے، انڈیا کو بڑی مارکیٹ ہے، چین کو بھی، ہمیں انڈیا کی مارکیٹ مل جائے۔ لیکن ہم نے بہت ضدی رویہ اختیار کیا ہوا ہے کہ جب تک 5 اگست کے معاملات واپس نہیں ہوں گے ہم بات چیت ہی نہیں کریں گے۔ بھائی وہ 5 اگست کا ہو گیا معاملہ، آپ وہ رکھیں اپنے ایجنڈے پہ، کشمیر کا معاملہ رکھیں آپ ایجنڈے پہ، لیکن جو باقی معاملات پہ ہم آپس میں تعاون کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں کرنا چاہیے؟ اس سے ہم کیوں نقصان اٹھائیں، نہ تجارت نہ کر کے نقصان کیوں اٹھائیں؟ ہمیں بہت اعتبار سے بہت ساری چیزیں انڈیا سے چاہیے، ہمیں انڈیا کی مارکیٹ ہمیں مل جائے تو ہماری ٹیکسٹائل بہت فروغ کر سکتی ہے، اور بہت ساری چیزیں جا سکتی ہیں انڈیا۔ ہمیں پہلی تجارتی خسارے کا سامنا ہے بہت زیادہ، اور یہ کہ ہماری ایکسپورٹس نہیں بڑھ رہی ہیں، ہم بہت ساری ایکسپورٹس انڈیا کر سکتے ہیں انکریز کر سکتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اب دنیا میں ایک بڑی ہلچل اور تبدیلی ہے، افغانستان کی وجہ سے نہیں ہے، لیکن افغانستان ایسی ایک چھوٹا سا ٹربل سپاٹ ہے، پاکستان کو اپنی ماضی کی غلطیوں سے وہ سیکھنا ایک چاہیے۔ شرارتی ملک ہے ٹھیک ہے، جہاں سے لوگوں کو ڈر ہے کہ منشیات نہ آ جائیں، دہشت گرد نہ آ جائیں، اچھا امتیاز صاحب، مہاجر نہ آ جائیں۔ میں پروگرام کو وائنڈ اپ کروں گی، آخری سوال آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، مجھے ایک بات بتائیے، افغانستان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ اپنا ملک چلا سکے، اور اگر دنیا ان کی مدد نہیں کرتی ہے تو اگر دنیا مدد نہیں کرتی ہے، افغانستان جو ہے وہاں پہ سب کچھ کرمبل کر جاتا ہے، تو دہشت گردی وہ کیسے کریں گے؟ کون کریں گے؟ افغانستان دہشت گردی دنیا میں کیسے کر سکتا ہے؟ کیونکہ اسلحہ خریدنے کے لیے بھی جو ہے، وہ اگر دہشت گردی وہاں سے ہوئی تو انہیں پھر سامنا کرنا پڑے گا خوفناک قسم کی حملے کا۔ مگر میرے کوشچن یہ ہے کہ اکنامکلی پاسبل ایسا نہیں ہے کہ اب دنیا بھر کی دہشت گردی میں بڑی خوش ہیں، ان میں بہت سے افغانستان کا رخ کر رہے ہیں۔ اوکے، اب یہ کہ چلے گا تو کل کو افغانستان پھر نشانہ بن جائے گا، اور یہ ذمہ داری ہے افغان لیڈرشپ کی، بھلے طالبان ہیں یا دوسرے ہیں، کہ وہ دوبارہ افغانستان کو دہشت گردی کا مرکز نہ بننے دیں۔ اوکے، اور یہ بھول ہے کہ دوبارہ وہ نہیں آئیں گے، دوبارہ آ سکتے ہیں، آ سکتے ہیں، سو یہ ایلیمنٹ کنٹرول ہونا ضروری ہے۔ اب دنیا کی اب اصل میں مغرب کی اور چین کی جو لڑائی سے تو جو اور طرف چلی گئی ہے، اب جتنا اچھا بیہیو کریں گے طالبان عالمی دنیا کے ساتھ کاروبار چلانے کے لیے، اتنا ہی بہتر ہوگا۔ افغانستان کے عوام کے لیے اچھا، خود طالبان کے لیے اچھا ہے۔ اوکے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا۔ اس کے ساتھ ہی وقت ہوا جاتا ہے کہ آپ سے اجازت لی جائے، آپ سے ملاقات ہوگی اگلے پروگرام میں۔ اللہ حافظ۔